ट्रैफिक का इशू बन रहा होता है और साथ साथ पोल्यूशन भी हो रहा होता है, जिसमें सांस की बीमारियां, दमा है या ट्यूबरक्लोसिस या इस किस्म के चेस्ट की बीमारियां भी, हार्ट भी उसकी वजह से हो रहा है। इन तमाम मामलात को, रिक्शास को और जो शहर के अंदर रेडी के शक्ल में या जो गधा गाड़ियों के शक्ल में जो मामलात हैं, जो ट्रैफिक के मामलात को ख़राब करते हैं या तजावुज़ात हैं, इन सब के साथ डील किया जाएगा। और हम ऐसे स्टाफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लाएंगे जो इस शहर को ठीक करने में किरदार अदा करेंगे, क्योंकि मिस मैनेजमेंट और करप्शन की वजह से ये तमाम इश्यूज खड़े हुए हैं। अगर हम स्टाफ को ठीक करें और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का असर और रिस्ट्रक्चर करें तो हमारा शहर बेहतरी की तरफ चला जाएगा। पश्तून में नफरतें बढ़ जाएं, और इसको कैसे आपके पास क्या हिकमत अमली हो कि हम इसको नाकाम बना सकते? देखिए, बलूचिस्तान में जो एक खास तासुब को ईजाद किया गया है वो एक नस्ली तंजीम है, और मैं समझता हूँ कि तासुब हमारे जितने मसाइल है उसमें इजाफा कर रहा है, उसमें कमी नहीं कर रहा है। बलूचिस्तान के वसाइल पे इख्तियार हम पश्तून, बलोच, हज़ारा और जो बलूचिस्तानी कोयटा शहर में बसते हैं मिलकर ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम इस बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म को ताकतवर बनाए, मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान के मसाइल में कमी आएगी और इस किस्म की साजिशें दम तोड़ पाएंगी। कोयटा शहर की खूबसूरती के लिए कोई प्लान मौजूद है आपके पास? देखिए, ये हमारा 31 निकात का मंशूर है जिसमें बलूचिस्तान के तमाम जो इश्यूज है उनको एड्रेस किया गया है, कम बेश तमाम इश्यूज को एड्रेस किया गया है। और खुसूसन क्योंकि कोयटा बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी है और यहाँ यानी आइंदा यकीनन इंटरनेशनल एक्टिविटीज भी हो सकते हैं। कोयटा मिस मैनेजमेंट की वजह से आज खंडरात का एक बाकायदा नक्शा बता रहा है, और यहाँ पानी के इश्यूज खत्म हो गया, पानी का जो बहरान शुरू हो गया। इसको सिटी मैनेजमेंट साइंस के तहत ठीक किया जा सकता है। सिटी मैनेजमेंट साइंस क्या है? सिटी मैनेजमेंट साइंस ये है कि जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर में आबादी, जितने जमीन और आबादी कैपेसिटी है, उस आबादी को मैनेज करके कंट्रोल किया जाए। उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे? एक तो ये है कि धड़ाधड़ जो प्लाजाज बन रहे हैं और आबादी की कैपेसिटी से ज्यादा यहाँ बिल्डिंग हो रही है और तामीरात का काम हो रहा है, उसको रोका जाए। फिर जो बड़े इदारे किसी न किसी हवाले से शहर में नए बन रहे हैं या शिफ्ट हो रहे हैं, उनको रोक के अगले 20 साल के लिए इन इदारों को पूरे सूबे के अहम शहरों में तकसीम किया जाए, वहां बनाया जाए, ताकि सूबे के अंदर जितना लोड है दूसरे लोगों के जो बाकी गांवों से, शहरों से आते हैं और रोजगार की तलाश में या उन इदारों में काम करने के लिए, जब ये इदारे मसलन पिशीन या किला सैफुल्ला या जोब में बनेंगे, सिड्डी में बनेंगे, नसीराबाद में बनेंगे, मकरान के मुख्तलिफ इलाकों में, चागे में, तो वो जो लोड इधर अगले कुछ सालों में मजीद बढ़ रहा है, या फिर वो जो लोड यहाँ मौजूद है उसको हम बाकी शहरों में तकसीम करेंगे, इसको हम सिटी मैनेजमेंट कहते हैं। फिर हमारा जो वासा का महकमा है, इसमें एक हद तक बहुत ज्यादा करप्शन है, और करप्शन को ठीक करने के लिए बाकायदा हम उस मुतल्लिका महकमे को हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, ताकि रिस्ट्रक्चर में जो करप्ट लोग हैं उनको हम निकालें और बेहतर तरीके से काम हो सके। ट्रैफिक को मैनेज इस तरीके से किया जाएगा, जो बड़े बड़े बसें हैं इस शहर में, उन बड़े बसों को हम छोटे बसों में तब्दील करेंगे, और उसके लिए बाकायदा हम एक टाइम फ्रेम देंगे ट्रांसपोर्टर्स को, उस साइज के बस जो शहर की गली कूचों में हो और शहर को मजीद गुंजान न बनाए। अब आप देखिए, पूरे दुनिया में ये जो पुश कार्ट्स हैं, जिनको हम रेडी कहते हैं,
ریڈیو کے لیے ایک جگہ تعین ہوتا ہے یا وہ مسلسل چلے، اور میونسپلٹی کو بھی کہیں نہ کہیں سے انہوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے. یہ سب کچھ کو مینیج کرنے کا نام کو ہم سٹی مینجمنٹ کہتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جب ہم سٹی مینجمنٹ سائنس کے ذریعے جب ہم اپنے شہر کو بنائیں گے تو اگلے 6 مہینے میں شہر کا چہرہ تبدیل ہوگا. اب مثلا ہمارے شہر میں جو سیوریج سسٹم ہے وہ بار بار خراب ہو رہا ہے، ناقص ہے، بند ہو رہا ہے. اس کے وجہ ایک بہت بڑا وجہ یہ ہے کہ پلاسٹک کے تھیلے اس کو سیوریج سسٹم کو بند کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم مختلف چینلز میں مثلا ہمارے پی ٹی وی میں براوی، بلوچی، اردو اور پشتو چینلز چلتے ہیں. ہم صوبائی حکومت میں جب ہم کو مینڈیٹ ملے گا، ہم کو حکومت بنانے کا موقع ملے گا، ہم ایک باقاعدہ ٹریفک کا، پانی کے مینجمنٹ کا اور صفائی کا آگاہی مہم چلائیں گے. اس کے بعد قانون کے مطابق کارروائی کریں گے تاکہ یہ شہر ایک صاف ستھرا اور باضابطہ ایک خوبصورت شہر نظر آئے. ساتھ ساتھ اس شہر کے اطراف میں بہت اچھے پرفضا مقامات ہیں، تو ان کو ہم شہر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. بڑے پارکس بنائیں گے. اس میں پارکس میں جب لوگ اپنے چھٹی کے ٹائم وہاں جا کے پرفضا مقام میں اپنے بچوں کے ساتھ تفریح کریں گے تو صحت بھی ان کا بہتر ہوگا، مینٹلٹی بھی بہتری کی طرف جائے گا. ان کے جو مینٹل جو ان کا معیار ہے اس میں بھی ہم بہتری لا سکیں گے. تو میں ہی سمجھتا ہوں یہ تمام معاملات سٹی مینجمنٹ بات کریں، تقریباً ہر سال ہر سیمسٹر کے بعد کم سے کم 200 بچے ہمارے آئی ٹی پروفیشن سے باہر نکلتے. ان کے لیے یہاں کوئی ایسا سافٹ ویئر ہاؤس نہیں ہے، آپ کے بھی علم میں ہوگا. اور اسی طرح فنون لطیفہ، سائنس اور آرٹس کے لیے صوبے میں کچھ بھی کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں نظر آیا، نہ پچھلی گورنمنٹ میں ایسا کوئی منصوبہ سامنے آیا. دیکھیں، بات یہ کہ دنیا میں جہاں بھی بہت بڑا اقتصادی سرگرمی شروع ہوتا ہے وہاں پہلے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اب اگر جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے سی پیک کے گوادر میں، اگر سنجیدہ ہوتا وفاق یا وہ قوتیں جنہوں نے چین پہ گوادر کو بیچا ہے، وہ قوتیں پہلے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کرتے اور وہ ہیومن ریسورس کا کھپت گوادر کے اس اقتصادی سرگرمی میں ہوتا. کیونکہ یہاں پلاننگ نہیں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ایم پی اے، بیسیکلی وہ لوکل گورنمنٹ کے بھی لیول کا نہیں ہوتا ہے. ایم پی ایز کو نالی اور تھڑے بنانے کے علاوہ اور ان کو کوئی پلاننگ نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جو ہمارا منشور ہے، جس کو ہم نے اپنے صوبے کے لیے الیکشن کیمپین کے لیے مرتب کیا ہے، اس میں ہم نے تمام تر تعلیمی معاملات کو ایڈریس کیا ہے. اور خصوصاً جو مقابلے کے امتحان میں بچے آئیں گے، اب خصوصاً کوئٹہ کی لائبریریوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور لوگوں کو اس کے فارم ممبرشپ نہیں مل رہا ہے. ہمارے اس منشور میں یہ ہے کہ تمام ڈسٹرکوں میں بتدریج ہم خاص قسم کے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل لائبریریز قائم کریں گے تاکہ بچے اپنے مقابلے کے امتحان میں وہاں جا کے اپنے گھر اور اپنے اطراف میں اپنے ڈسٹرکٹ میں تیاری کر سکیں، جس کے بنیاد پہ ہم اپنے صوبے کو آگے لے جا سکتے ہیں. اور یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. اب اگر ہم وسائل پہ ہمیں اختیار ہو، باقاعدہ پلاننگ ہو، تو ہم اپنے صوبے سے بے روزگاری ختم کر سکیں گے. اور اسپیشلی جو ہزارہ برادری ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے لیے کیا حل کا سوچا ہے؟ دیکھیے، بات یہ کہ ہمارے پاس قدیم سے کئی دہائیوں سے بلکہ ایک صدی سے ایک خاص طبقہ بسا ہوا ریاست کلات کے ٹائم سے، جس کو ہم ڈومیسائلز کہتے ہیں، اور ان کو ایک نام دیا گیا سیٹلر. اب سیٹلرز کو 1974 میں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت لوکل قرار دیا گیا تھا، مگر اس میں عمل درآمد نہیں ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے منشور میں ہے کہ ہم جو سیٹلرز 1962 سے پہلے کے رہائش پذیر بلوچستان میں، ان کو ہم اس قانون کے تحت باقاعدہ اسمبلی میں قانون سازی کریں گے تاکہ وہ لوکل بنے اور صوبے میں اپنا کردار ادا کر سکیں.
دیکھیے ہزاروں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ پورے بلوچستان کو پتہ ہے، اور اسی طریقے سے بلوچ اور پشتون بھی جبر اور ناانصافی اور قتل غارت گری کے شکار ہیں. ہزاروں کو آئسولیٹ کیا گیا ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبے کے امن امان کے لیے یہاں سے غیر ملکیوں کے انخلا ہو اور صوبے کے اندر ایک باقاعدہ سیکیورٹی پلان بنایا جائے تاکہ اس قسم کے واقعات کا روک تھام ہو. وہاں پہ جو بیسک ضرورت ہے جو آپریشن تھیٹرز میں ایمرجنسی آپریشن تھیٹر وہ اویلیبل نہیں ہوتے، اور پرائیویٹ اسپتالوں کے ریٹس اتنے ہائی ہیں، ایک عجیب لوٹ مار کا سسٹم چلا ہوا ہے. تو اس کے لیے کیا، اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں کوئٹہ کا گنجان آبادی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام بڑے ہاسپٹلز کو شہر کی گلیوں اور کوچوں میں لائے گئے جو مکمل وہ جو صحت کی سہولیات سے آراستہ نہیں ہے. ہم نے اپنے پہلے تو منشور میں یہ دیا ہے کہ تمام ڈسٹرکوں میں ہم بتدریج ڈویژن وائز ڈسٹرکوں تک اس کو پھیلائیں گے. ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ایک ماڈرن اور ایک نیشنل لیول کا ہاسپٹل ہو تاکہ لوگ جو کوئٹہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کراچی چلا جاتے ہیں، ان کا علاج اسی ڈسٹرکٹ میں ہو. ایک تو یہ ہم اس کے لیے پلان بنا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو دوائیاں ہیں بہت مہنگے ہو گئے ہیں، اس کے لیے کوئی میکینزم ہم بنائیں گے تاکہ سستے دوائی لوگوں تک پہنچ سکیں. اور اسی طریقے سے ہم نے اپنے صوبے میں خواتین کے لیے بھی ایک پلان دیا ہے کہ ان کی صحت کے لیے باقاعدہ خواتین جو ہے دائی ہو یا جن کو ہم نرسز کہتے ہیں وہ بھی سروس دے سکیں. ساتھ ساتھ ہمارا پلان میں یہ ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں ہم 3 نئے میڈیکل کالج بنائیں گے، اور میڈیکل جو بولان میڈیکل کالج ہے اس کو یونیورسٹی کا جو ہے درجہ دیں گے تاکہ ہمارے میڈیکل کالجز یونیورسٹی کے امبریلا کے تحت کام کر سکیں، اور ہم ہیلتھ سیکٹر میں نئے اور باقاعدہ پروفیشنل ڈاکٹرز تیار کریں جو کہ ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے لوگوں کی خدمت کر سکیں.